السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ کو؟ انشاءاللہ تعالی ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے آج کے ریٹ کے بارے میں، پنجاب کے ریٹ کے بارے میں اور سیل ریٹ کے بارے میں، کہ جو آج ہم نے اپنا جو مال ہے وہ کمالیے میں فارم سے کس ریٹ پہ لوڈ کیا تھا اور آگے دکانوں پہ کیا ریٹ سپلائی دی ہے اور کتنا مال ہم لوڈ کر کے لے گئے تھے اپنا فارم سے، وہ آپ کو ساری ویڈیوز میں بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور کون سا مال آج ہم نے اپنا لوڈ کیا تھا وہ بھی آپ کو بتائیں گے اسی ویڈیو میں۔ آپ نے جو ہماری ویڈیو ہے وہ ساری دیکھنی ہے اور لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے انشاءاللہ تعالی چینل کو۔ آپ کو ڈیلی بیس پہ جو ہم ریٹ کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیا کریں گے۔ چلیں، اس لیے ہم آپ کو جو سینڈ کرتے ہیں کہ جو نئے سیل مین ہیں ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے کام سٹارٹ کیے ہیں یا جنہوں نے ابھی کام سٹارٹ کرنے ہیں، تو چلیں ان کے لیے کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو، انہیں کچھ تھوڑا بہت مارکیٹ کے بارے میں انفارمیشن ملتی رہے۔ یہ والا مال دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ، یہ کیج کا مال ہے۔ کیج کے فارم پہ مال لینے کے لیے آج ہم آئے ہوئے ہیں۔ یہ ہے تقریباً 55 سے 56 گرام کا مال ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں جتنا بھی مال پڑا ہوا ہے۔ یہ جو مال ہم اپنا گاڑی میں لوڈ کر رہے ہیں، یہ چھوٹی گاڑی لے کے آئے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہم نے اپنی 500 پیٹی لی تھی، تو یہ آج ہماری انشاءاللہ تعالی کلیئر ہو جانی ہے ساری۔ جتنا بھی مال ہم نے اپنا اٹھا لینا ہے تو یہ جو فارم ہے خالی ہو جائے گا۔ یہ سارا جتنا بھی مال ہے یہ ہمارے پاس گتے میں لگا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آج آپ کو ریٹ بتاتا ہوں۔ جو آج کا ریٹ تھا کمالیے کا، آج کا جو ریٹ تھا کمالیے کا وہ تھا فارم ریٹ، میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ فارم ریٹ تھا 7,800 7,900 روپیہ۔ یہ والا جو 60 پلس کا مال تھا، یہ اس کا ریٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو، جو کمالیے کا ریٹ تھا۔ اور اس کے علاوہ جو بروکر تھے، ٹریڈر تھے، انہوں نے اپنے 7,800 میں مال ادھر سے لے کے اپنے جو مال ہیں آگے 60 پلس کے، وہ 8,000 میں سپلائی دی تھی لاہور میں۔ اپنے 8,000 میں 8,100 روپے میں ادھر جو ٹریڈر ہیں انہوں نے اپنے مال وہ سیل کیے۔ وہ 150 کا ڈفرینس اس لیے ہوتا ہے کہ مال میں فرق آ جاتا ہے۔ جو 60 پلس کے اچھے مال ہوتے ہیں ان میں 150 کا فرق لازمی ہوتا ہے، کیونکہ 150 کا کوئی مال ہے جو آپ نے مہنگا خریدا ہے یا مہنگا لیا یا سستا لیا، اس میں جو ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو 55-56 گرام کا مال ہے، یہ جو آج ہم نے اپنا لیا تھا، دیکھ سکتے ہیں یہ فارم سے اس کی جو منڈی چل رہی تھی وہ تقریباً بھی 7,600 روپیہ تھی۔ اور آگے ہم نے یہ جو اپنی ڈلیوری دی ہے، یہ 7,800 7,850 میں اس مال کی ڈلیوری دی تھی۔ یہ جو گتے میں مال پڑا ہوا ہے آپ کو وہ بھی چیک کروائیں گے۔ جو مرغیاں فارم میں انڈا وغیرہ دیتی ہیں وہ بھی آپ کو آگے ویڈیو میں چیک کرائیں گے کہ یہ کیج کے جو فارم ہوتے ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں اور ان میں جو مرغیاں ہوتی ہیں جو کیسے انڈے دیتی ہیں۔ تو آپ نے انشاءاللہ تعالی ہماری ویڈیوز کو لازمی دیکھنا ہے۔ اور جو پنجاب کا ریٹ تھا، سیل ریٹ تھا، وہ تھا آج کا 9,030 روپے ریٹ۔ یہ پنجاب کا ریٹ تھا۔ یہ ایک ہی جگہ پر کافی دیر سے کھڑا ہے۔ یہ اگر اپ یا ڈاؤن ہوتا ہے تو جو مارکیٹ ہے وہ بہتر ہوگی۔ اگر یہ ڈاؤن ہوتا ہے تو پھر بھی مارکیٹ بہتر ہوگی، اگر یہ ریٹ اپ ہوتا ہے پھر بھی مارکیٹ بہتر ہوگی، کیونکہ اس ٹائم جو منڈی چل رہی ہے وہ کافی نارمل ہے۔ اور اس کے علاوہ کیونکہ آگے سیزن آ رہا ہے تو سیزن میں جو مال ہے وہ لوگوں نے اپنے سٹاک کرنے ہیں۔ ان دنوں میں وہ اپنے مال سٹاک کرتے ہیں، سٹور مال لگاتے ہیں۔ یہ جو مال یہ پڑا ہوا ہے ادھر، یہ سارا مال سٹور لگنے والا ہے۔ بہت خوبصورت مال ہے۔ اسے اگر آپ سٹور لگاتے ہیں تو یہ آپ کو کافی نفع دے کے جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو مال ہے، تو چلیں چلتے ہیں آپ کو آگے فارم کی ویڈیو دکھاتے ہیں کہ جو کیج کے فارم ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ یہ والے فارم دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ کتنے بڑے بڑے فارم ہوتے ہیں۔ یہ جو کیج کے مال جہاں سے ملتے ہیں، یہ جو فارم ہوتے ہیں یہ کافی بڑے ہوتے ہیں۔ جو پرانے دور کے بنے ہوتے تھے فارم، وہ بہت چھوٹے فارم ہوتے تھے، اور وہ جو جالی والے فارم ہوتے تھے جس کے بعد جالی لگی ہوتی تھی۔ آپ نے کئی لوگوں نے وہ فارم دیکھے ہوں گے گاؤں میں یا کسی بھی ایریے میں، گاؤں کے باہر وہ فارم بنے ہوں گے لوگوں کے، کیونکہ ان کے باہر جالیاں وغیرہ لگی ہوتی تھی اور اندر ان کے مرغی ہوتی تھی۔ وہ نیچے اپنے وہ فیڈ ڈالتے تھے انہیں، اور نیچے وہ انڈا دیتی تھی۔ اگر وہ نیچے انڈا دیتی ہے اب مرغی، تو اس کا جو انڈا ہے وہ میلا ہو جاتا ہے۔ انڈا جو کسٹمر ہے وہ مال نہیں لیتے، مال لینے کے لیے نخرے کرتے ہیں۔ تو اس لیے اب آگے جدید دور آ رہا ہے، انہوں نے اپنے جو کیج کے فارم ہیں، کیج کے فارم بنائے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے کتنے بڑے فارم ہیں۔ اس میں آپ جتنی مرضی مرغی ڈالیں، جتنا مرضی اپنا مال ہے وہ آپ اپنا مال ہے جو اس کی پروڈکشن ہے وہ لے سکتے ہیں۔ یہ جو جتنے بھی فارم دیکھ سکتے ہیں، یہ ان کے ماشاءاللہ 3-4 جو ان کے شیڈ بنے ہوئے ہیں، اتنے بڑے بڑے شیڈ بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ والا جو مال ہے یہ آج ہم نے لوڈ کرنا ہے اپنی گاڑی میں، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آگے آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں
فارم کے اندر جو مرغیاں ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کیسے انڈے دیتی ہیں، کیسے فیڈ کھاتی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی ہم اندر جا رہے ہیں، آپ کو اندر جا کے دکھاتے ہیں اس کی جو مرغیاں انڈے وغیرہ کیسے دیتی ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مرغیاں کے اپنے کیج میں ہوتی ہیں۔ یہ ایک ان کا جو پنجرے ٹائپ جنگلے ٹائپ بنا ہوتا ہے، یہ اسی میں رہتی ہیں، اسی میں انہوں نے کھانا ہوتا ہے، اسی میں انہوں نے جو انڈے ہوتے ہیں وہ دینے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ہر جو ان کے ریک بنے ہوتے ہیں مرغیوں کے، یہ ان کے ریک ہیں۔ یہ ان ریکوں میں انہوں نے اپنی جو فیڈ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، ایک طرف فیڈ چل رہی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ایک طرف ان کے انڈے آ رہے ہیں۔ اوپر یہ ان کے فیڈ پڑی ہوئی ہے، فیڈ کھاتی ہیں۔ اوپر انہوں نے فیڈ ہے، ایک نالی میں فیڈ ہے، ایک نالی میں ان کا جو پانی کی سپلائی ہے، اور ایک میں انہوں نے انڈے دینے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں جب انڈا دیتی ہے مرغی، جو اس کا انڈا ہے وہ خود بخود باہر آ جاتا ہے۔ باہر آتا ہے، وہ لڑکے اٹھا کے اپنی ٹرے میں لگا دیتے ہیں اور وہ اسے ٹرے میں لگا کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں مرغی نے انڈا دیا ہوا ہے اور یہ اوپر فیڈ کھا رہی ہے مرغی۔ اس مرغی نے باہر نہیں جانا، کہیں بھی باہر نہیں جانا اس مرغی نے ادھر ہی کیج میں رہنا اپنا۔ ادھر ہی جو فیڈ اسے ملے گی، ادھر سے پانی ملے گا، ہر چیز اسے ادھر ہی ملے گی۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ اس سے جو انڈا ہے وہ میلا نہیں ہوتا۔ اس کا وہ انڈا کیونکہ اس نے جب بھی دینا ہے اسے نہ فیڈ لگے گی، نہ کوئی توڑی وغیرہ لگے گی، کچھ بھی نہیں لگے گا۔ اور یہ جو انڈا ہے وہ صاف ایک جگہ پہ بنا جائے گا۔ یہ بالٹیاں آپ دیکھ سکتے ہیں جو پانی کے ان کے اوپر لگی ہوئی ہیں، یہ خود بخود آٹومیٹک ان میں پانی چلتا ہے۔ جب انہیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ پانی آٹومیٹکلی اپنا جو چلنے لگ پڑتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ انڈے نکال کے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اپنے، وہ اپنے ٹریز میں لگا کے رکھ دیتے ہیں اور بعد میں اپنے گوداموں وغیرہ میں جا کے مال ہے وہ اپنا جو اسٹاک کر لیتے ہیں۔ اور یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا بڑا فارم ہے۔ یہ ساری جو مرغی ہے، یہ جو مرغی ہوتی ہے یہ لیئر کی مرغی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بولتے ہیں یار بلائلر کی مرغی انڈے بلائلر کی مرغی انڈے نہیں دیتی ہوتی، یہ لیئر کی مرغی ہوتی ہے۔ یہ بلائلر کی طرح کی، یہ دیکھ سکتے ہیں جو اس کی شکل صورت ہے وہ بلائلر کی طرح ہے، لیکن یہ بلائلر ہوتی نہیں ہے، یہ لیئر مرغی ہوتی ہے۔ اس نے انڈے دینے ہوتے ہیں، یہ صرف انڈوں کے لیے پالی جاتی ہے۔ اور یہ اس کی جو تقریباً جو بلائلر ہے وہ 30 دن میں تیار ہو جاتا ہے۔ یہ اسے تقریباً 3-4 مہینے لگ جاتے ہیں ایسے تیار کرنے میں۔ یہ جب تیار ہوتی ہے اس کے بعد یہ انڈے دینا شروع کرتی ہے، اور جب اس کا انڈے دینے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، جب یہ بوڑھی ہو جاتی ہیں تو پھر انہیں جو وہ پٹھان کو بھیج دیتے ہیں، پشاور لے جاتے ہیں، وہ اپنا جو اسے گوشت کے طور پر جو استعمال کرتے ہیں۔ پھر یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ گلی محلوں میں بازاروں میں آتی ہیں، وہ ریڈیوں پر لگائی ہوتی ہیں، انہوں نے سیل لگائی ہوتی ہے 300 کی مرغی یا 200 کی مرغی ہے، جیسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا، کہیں آپ نے کئی بازاروں میں دیکھا ہوگا، یہ وہی مرغی ہوتی ہے۔ یہ جب تک انڈے دے رہی ہے اس کی ڈیمانڈ ہے، اس کے یہ سمجھ لیں کہ سونے کی مرغی ہے جب یہ انڈے دے رہی ہے۔ جب اس نے انڈے دینے چھوڑ دیے تو یہ پھر اس کو جو کارٹوں میں وہ سیل کر دیتے ہیں، اور یہ سمجھ لیں یہ کباڑ خانے میں جاتی ہے مرغی جو ہوتی ہے۔ یہ اس کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ بہت کم لگتے ہیں، وہ اس لیے کیونکہ یہ انڈے دے دے کے تھک جاتی ہے، تو کمزور بھی ہو جاتی ہے، تھک بھی جاتی ہے، تو اس لیے اس کا جو ریٹ ہے وہ کم لگتا ہے۔ اور اس کا جو گوشت ہوتا ہے وہ بھی ایسے ہوتا ہے جیسے دیسی مرغی کا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے جو پلنا ہوتا ہے وہ تقریباً اس کا 1.5 سال میں اس کا تقریباً لگ جاتا ہے، تو یہ تقریباً ہوتی ہے اتنے 1.5-2 سال 3 سال کی مرغیاں ہوتی ہیں جو یہ باہر نکالتے ہیں۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں سارے جو جتنے بھی پنجرے لگے ہوئے ہیں ان سب میں مرغی ہے، یہ دیکھ لیں آپ۔ میں نے کہا چلیں اپنے جو آڈینس ہے ہماری انہیں ہم جو یہ ویڈیوز بنا کے دکھا دیں کہ فارموں میں جو مرغیاں ہوتی ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں، اور یہ ان کے جو فارم ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ ہمارے بہت زیادہ دوست ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نا ہمیں ویڈیوز بنا کے دکھاؤ اپنے نا شیڈ کی، تو یہ ہم نے بنا کے دکھائی ہے۔ اس میں ہوا کا بھی جو ہے بہت ہوا بھی اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ پنکھے آپ آگے دیکھ سکتے ہیں، آگے پنکھے لگے ہوئے ہیں، یہ بڑے بڑے پنکھے لگے ہوتے ہیں، یہ جو ہوا کی کراسنگ کرتے ہیں، یہ باہر والی ہوا کو اندر لے کے آتے ہیں اور اندر والی ہوا کو یہ باہر نکالتے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے ان کے پنکھے لگے ہوئے ہیں، اور ان کی جو بجلی کا ہے وہ جنریٹر رکھے ہوتے ہیں، ان کی جو بجلی ہے وہ نہیں جانے دینی۔ ان میں جو ہوا، ٹھنڈک اور نمی، یہ پانی وغیرہ سب اس میں ایسے سمجھ لیں جیسے یہ اندر اے سی لگا ہوتا ہے ان کا، یہ سمجھ لیں اے سی میں رہ رہی ہیں، کیونکہ یہ ان کو ہوا اور پانی یہ ہر چیز انہیں مہیا ہے۔ یہ ایک بچے سے زیادہ ان کا دھیان رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ اگر ان کا زیادہ دھیان نہ رکھیں یہ بیمار ہو جاتی ہیں، مر جاتی ہیں، تو پھر یہ فارموں کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے جو بڑے بڑے کنٹرول شیڈ ہوتے ہیں ان میں بڑے بڑے پنکھے لگائے ہوتے ہیں جو کولر نما ہوتے ہیں، جیسے آپ ایئر کولر لگا لیں، وہ اپنے پانی ان میں چل رہا ہوتا ہے، وہ ٹھنڈک پیدا کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ایسے ہی ایک سین ہے۔
تو یہ ماشاءاللہ کام اچھے ہیں. اگر آپ پولٹری فارم بنانا چاہیں تو پھر بھی اچھا ہے, اگر آپ مال لے کے سیل کرنا چاہیں تو پھر بھی اچھا ہے. اگر پھر بھی کسی بھائی کو کوئی سمجھ وغیرہ نہیں لگتی تو آپ نے اگر ہمارے ساتھ رابطہ کرنا ہے تو رابطہ کر کے آپ ہمارے سے مشورہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھا مشورہ دیں گے. آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہی ہمارا تو یہی مشورہ ہے. اگر آپ نے کام سٹارٹ کرنا ہے تو آپ اپنی جو سیل سے کام سٹارٹ کریں, اپنی جو سیل ہے وہ کریں آگے, کیونکہ آپ مرغی پالنا بہت مشکل ہے. مرغی اگر پالتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو انویسٹ بہت زیادہ چاہیے. اگر آپ اپنی سیل کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو انویسٹ کم چاہیے. تو آپ نے جو اپنی کم انویسٹ میں اپنی سیل شروع کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھی روزی ملے گی, آپ کو اچھا منافع ہوگا. ہم بھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیلی بیس پہ آپ کو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں, مال کتنا اپنا ماشاءاللہ لیتے ہیں, کتنی ہم سیل کرتے ہیں. ہمارا ہول سیل پہ بھی کام ہے, ہمارا سیلز مین کو بھی ہم مال دیتے ہیں. ویسے بھی ہم جو اپنی سیل ہے وہ بھی کرتے ہیں, جو شاپس ہیں انہیں بھی مال دیتے ہیں, مارٹوں پہ بھی مال دیتے ہیں, بیکریوں پہ بھی مال دیتے ہیں. ایسے آپ بھی کر سکتے ہیں, آپ بھی لگائیں اپنے مارٹ وغیرہ, شاپس وغیرہ. انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کا کام ہے وہ اچھا ہوگا, آپ کو جو پروفٹ ہے وہ اچھی ہوگی. یہ ہے کہ ڈرنے سے کام نہیں ہوتے, کام کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پتہ چلے گا, کیونکہ یہ کوئی بھی کام